اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا، پس ایسا کیوں نہیں ہوتا، ان کنتم غیر مدینین، ان کنتم اگر ہو تم غیر مدینین کہ نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے، تمہیں تمہارے اعمال کی کوئی سزا اور تمہارے اعمال کی کوئی جزا نہیں دی جائے گی، تو پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا ترجعونہا کہ تم اس روح کو لوٹا دو، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ سب کچھ تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے، تمہیں پوری طرح قدرت حاصل ہے، تو تمہارے ہی ایک انسان، تمہارے ہی ایک عزیز کی جان کنی کا عالم ہوتا ہے، اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، روح اس کی حلق تک آ جاتی ہے، تمہارے سامنے ہوتا ہے، تم دیکھ رہے ہوتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم کس قدر بے بس ہوتے ہو۔ اگر ایسا کچھ نہیں، تمہیں کوئی بہت بڑا اختیار حاصل ہے، تم کوئی اللہ کی قدرت سے باہر ہو، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا ترجعونہا کہ تم اس کی روح کو لوٹا سکو۔ تمہاری شدید خواہش ہوتی ہے، تم پوری طرح کوشش کرتے ہو، پوری طرح علاج معالجے کی کوشش کرتے ہو کہ اس انسان کی روح کو بچایا جا سکے، اس انسان کو مرنے سے بچایا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا نہیں ہوتا۔ فلولا، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا ترجعونہا کہ تم اس کی روح کو لوٹا سکو، ان کنتم صادقین اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو۔ لیکن یہ تو تمہارا مشاہدہ ہے کہ تمہارے سامنے تمہارے انتہائی قریبی لوگوں میں سے کسی کی جان نکل رہی ہوتی ہے، کوئی بندہ فوت ہو رہا ہوتا ہے، لیکن تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تم اپنے سارے اسباب آزما لیتے ہو، علاج معالجے کی پوری طرح کوشش کر لیتے ہو، جو کچھ تمہارے بس میں ہوتا ہے وہ کر لیتے ہو، باوجود شدید خواہش کے بھی جب کسی انسان کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو تم اس کی روح کو لوٹا نہیں سکتے۔ اس سے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم کس قدر عاجز ہو، کس قدر تم بے بس ہو۔ اگر تمہیں زندگی عطا ہوئی ہے تو وہ صرف ہمارا امر ہے، اور جب تک ہم چاہیں اس وقت تک تمہیں یہ زندگی حاصل ہے، اس وقت تمہیں یہ چیزیں حاصل ہیں، اس وقت تک تمہیں یہ جوانی حاصل ہے، جن چیزوں پر تم فخر کر رہے ہو، یہ چیزیں تمہیں اس وقت تک حاصل ہیں جب تک ہمارا امر ہے۔ اور جیسا ہی ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ اس انسان کی زندگی کو ختم کر دیا جائے، اس انسان کو عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف منتقل کر دیا جائے، تو اس وقت اس کی روح کو کوئی نہیں لوٹا سکتا۔ جو وقت ہم نے طے کیا ہوتا ہے اس وقت اس کی روح لازمی طور پر نکلتی ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی اختیار حاصل ہے، کوئی چیز تمہاری قبضہ قدرت کے اندر ہے، فلولا ترجعونہا، تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ تم اس کی روح کو لوٹا سکو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ فاما ان کان من المقربین، تمہارے سامنے تو صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، مرض الموت کے اندر ایک بندہ گرفتار ہوتا ہے، جان کنی کا عالم ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس بندے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ تمہارے سامنے نہیں، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس کے بعد یہ سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ انسان ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کو قبر میں ڈال دیا گیا، قبر میں اس کو رکھ دیا گیا، اس کے بعد وہ مٹی بن گیا اور یہ قصہ ختم ہو گیا۔ قصہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ قصے کا ایک حصہ ختم ہو گیا اور ایک دوسرا حصہ اس کا شروع ہو گیا۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ اس سے اگلے مناظر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، کہ اب وہ بندہ یا تو وہ ہوگا ہمارے مقرب لوگوں میں سے، جو شخص اس دنیا سے چلا گیا، جس کی روح نکل گئی، اب یا تو وہ ہمارے مقرب لوگوں میں سے ہوگا، ہمارے انتہائی قریب لوگوں میں سے ہوگا، جس کو ہماری رضامندی اور ہماری خوشنودی حاصل ہوگی، فروح و ریحان و جنت نعیم، تو اس بندے کے لیے تو راحت ہے، فروح اس کے لیے تو راحت ہے، و ریحان اس کے لیے تو خوشبو ہے، و جنت نعیم اور نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ ایسا بندہ تو انتہائی خوش نصیب ہے، اس کے مرنے سے تمہیں تو افسوس ہوتا ہے، لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ چونکہ یہ بندہ ہمارے مقربین میں سے تھا، لہٰذا اس موت کا اس کو نقصان کوئی نہیں، بلکہ فروح اس کے لیے تو راحت ہے، و ریحان اس کے لیے خوشبو ہے،
وجنت نعیم، اور اس کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں، واما ان کان من اصحاب الیمین، اور یا وہ بندہ، واما ان کان، اور یا وہ اگر ہے من اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں میں، فسلام لک من اصحاب الیمین، پھر اس سے کہا جاتا ہے فسلام لک کہ سلامتی ہے تیرے لیے، من اصحاب الیمین کہ تو اصحاب الیمین میں شامل ہے۔ جیسے سورہ واقعہ کے شروع کے اندر پہلے رکوع کے اندر یہ بتایا گیا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً کہ تمہاری 3 قسمیں ہو جاتی ہیں آخرت کے اندر، کچھ لوگ تو السابقون السابقون، کچھ لوگ تو مقربین ہیں، السابقون ہیں جو جن کو اللہ کی رضامندی اور اللہ کی خوشنودی بہت اعلیٰ پیمانے پر حاصل ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگ اصحاب الیمین ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو مقرب تو نہیں ہوتے لیکن اس کے باوجود وہ اصحاب الیمین ہوتے ہیں، ان کے اعمال نامے ان کو دائیں ہاتھ کے اندر ملتے ہیں، ایسے لوگ بھی کامیاب ہیں۔ فسلام لک، ان سے کہا جاتا ہے ایسے لوگوں سے فسلام لک کہ سلامتی ہو تیرے لیے، من اصحاب الیمین کہ تو اصحاب الیمین میں سے ہے، واما ان کان من المکذبین، اور اگر ان دونوں حالتوں کے علاوہ تیسری حالت ہو، وہ کیا حالت ہے؟ وہ حالت ہے کہ یہ بندہ مکذبین کے اندر شامل ہو، یہ بندہ جھٹلانے والوں کے اندر شامل ہو، الضالین، اور یہ بندہ گمراہوں کے اندر شامل ہو۔ اگر ایسا ہوا فنزل من حمیم، تو اس بندے کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اس بندے کا انجام کیا ہوگا؟ فنزل کہ اس کی مہمان نوازی کی جائے گی، من حمیم گرم پانی کے ساتھ، وتصلیت جحیم، اور اس کو داخل ہونا ہوگا جہنم کی آگ کے اندر، ان ھذا لہو حق الیقین، اور بے شک یہ البتہ حق الیقین ہے، بالکل یقینی طور پر یہ سچی بات ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے یا تو وہ مقربین میں شمار ہوتا ہے، تو وہ بندہ، اس کے لیے تو نعمتیں ہیں، اس کے لیے تو باغات ہیں، اس کے لیے تو راحت ہے، اس کے لیے خوشبوئیں ہیں، اس کو اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ بندہ اصحاب الیمین میں شامل ہے تو اس کے لیے بھی سلامتی ہے، اس کو بھی جہنم کے عذاب سے اور جہنم کی سزاؤں سے اس کو سلامتی حاصل ہوتی ہے، اور اس کو جنت میں داخلے کا حکم ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ مکذبین کے اندر شامل ہے، وہ جھٹلانے والوں میں تھا، اس نے اللہ کے کلام کو جھٹلایا، اس نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، اس نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا، الضالین، اور وہ صراط مستقیم پر نہیں تھا، وہ گمراہ لوگوں میں شامل تھا، فنزل من حمیم، ایسے بندے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کی مہمان نوازی تو ہوگی، لیکن وہ مہمان نوازی کس چیز کی ہوگی؟ من حمیم، وہ گرم کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ اس کی مہمان نوازی کی جائے گی، وتصلیت جحیم، اور اسے داخل ہونا ہوگا دوزخ کے اندر، جہنم کے اندر اسے جانا ہوگا، ان ھذا لہو حق الیقین۔ اور پھر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان ھذا کہ بے شک یہ لہو حق الیقین، یہ البتہ بالکل یقینی حق ہے، بالکل سچی بات ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا گیا فسبح کہ آپ تسبیح بیان کیجئے، باسم ربک اپنے رب کے نام کی، العظیم جو بہت عظمتوں والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔